حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ مولا کائنات، قرآن کریم کو آپ جاننے والے ہیں، اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، احکامات ہیں، آپ نے ان سب میں سے سب سے پسندیدہ مضمون کس کو پایا؟ کون سا مضمون اس میں موجود ہے جو آپ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَإِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ میں نے اللہ رب الجلال کے کلام میں سے یہ الفاظ پائے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس کی تشریح، اگر میں اس کی تشریح پہ جاؤں تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن مختصر میں آگے چلتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ الغرض کہ موت جو ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ مومن کا، نہ کافر کا، نہ منافق کا، کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جو ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں تو اس پر بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے اس کی وضاحت فرمائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ چیز جاری و ساری ہے۔ یہ ہر گھر کی مہمان ہے، ہر گھر میں اس نے آنا ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اسرائیل جب روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں، جانے لگتے ہیں، تو گھر والے روتے ہیں۔ گھر والے کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، اس مرنے والے کے لیے، فوت ہونے والے کے لیے روتے ہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ رونے والوں، جب تک اس گھر میں کوئی زندہ ہے میں آتا رہوں گا، جب تک اس گھر میں کوئی زندہ ہے میں آتا رہوں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک اس گھر میں زندہ لوگ موجود ہیں وہ آتے رہیں گے اور آتے ہیں۔ دوسری آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے تحت میں چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، پھر اس کے بعد موت کو کیوں رکھا، پھر اس کے بعد حشر کیوں ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ تین جہان ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم حشر ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ جہان ہے جدھر سے ہم گزر کے یہاں تک پہنچے۔ اگر ہم غور کریں آگے کی طرف، اگر نہ بھی غور کریں تو پیچھے ہی غور کر لیں تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ آج ہمارا یہ تکبر، ہمارا یہ فخر، ہمارا یہ غرور، ہماری یہ تمام چیزیں جو برائیاں ہمارے دلوں کے اندر ہمارے ظاہری اور باطنی طور پر ہم پر مسلط ہیں، یہ ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب الجلال کا انداز بیان دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہمیں اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون برائیاں کرتا ہے، یا کون سیاہ روح ہوگا، کون سا گناہ کرے گا، کس قسم کا گناہ کرے گا، بلکہ اللہ رب الجلال نے یہاں پر اچھائی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب الجلال ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ بندہ، تجھے میں نے برائی کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، تجھے میں نے اچھائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اپنے ساتھ بھی نیکی کر، اپنے بھائی کے ساتھ بھی نیکی کر، ہر شخص کے لیے تو نیکی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھ، اور جب تو خود اپنے ساتھ نیکی کرے گا، دوسرے کے ساتھ نیکی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں، اللہ کی بندگی اور نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں اپنی زندگیوں کو گزاریں۔
اور اسی کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے کہ جو چیزیں ہم پر لازم کر دی گئی ہیں وہ حقوق اللہ ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور دوسرے نمبر پر جو چیزیں ہیں وہ حقوق العباد ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ بندوں کے حقوق ہیں. میں آج اس چیز پر تھوڑی سی گفتگو کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے. آج ہم اپنی زندگی کے مقصد سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں. ہم میں سے اللہ ماشاءاللہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم چند ایک لوگ نمازی تو بن گئے ظاہری طور پر، لیکن دل نمازی نہ بن سکا. ہمارا دل نمازی نہ بن سکا. اور ان نمازیوں میں بھی اگر ہم چھانٹی لگائیں تو بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں کہ جو حقیقی نمازی بنتے ہیں. اور زیادہ مقدار ہماری اس وقت بھی ایسی ہے کہ جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ حقوق اللہ کا سرعام عملی طور پر انکار ہے. تو پھر ہم اللہ رب الجلال سے رحمت کی امید بھی رکھیں ایسے حالات میں کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور اتنی نعمتیں خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہ کر سکو گے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری نگاہ اللہ کی نعمتوں پر نہیں جاتی. اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی حیات، اللہ کی دی ہوئی سانسیں، اللہ کی دی ہوئی خوراک اور رزق، اللہ کا دیا ہوا پانی اور بے شمار قسم کی آسائشیں جو اللہ رب الجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہماری نگاہ اس طرف نہیں جاتی. ہماری نگاہ اگر جاتی ہے اور ہمارا عمل کی طرف اگر قدم اٹھتا ہے تو اس طرف اٹھتا ہے جدھر ہماری اپنی ذاتی خواہش ہوتی ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کے حبیب کی مرضی نہیں ہوتی. میرے بھائیو، یہاں پر 2 منٹ آپ کو مزید دوں گا اس حوالے سے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے معاشرے میں کیسے ہیں. میں جس پروگرام پر بیٹھا ہوں یا جو واقعہ پیش آیا ہے اسی کی نسبت سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارے معاشرے بگڑ جائیں گے تو بہت سارے ناخوشگوار مسائل پیدا ہوں گے اور ایسے ناخوشگوار واقعات ہوں گے. جس معاشرے کے اندر اسلام اور دین کی وقت نہ رہے، جس معاشرے میں بھائی چارہ، محبت اور خلوص نہ رہے، اس معاشرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر کچھ بھی گمان کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، آج کا جو معاشرہ ہے ہمارا، جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں یا ہم گزر رہے ہیں جن حالات سے، یہ حالات ایسے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کے برسنے کے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے دوری کے ہیں. ہم یہ سنا کرتے تھے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مسلمان، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے. اور اگر ہاتھ کو تکلیف پہنچے تو زبان یہ نہیں کہتی کہ خیر یہ ہاتھ کا معاملہ ہے. اگر پاؤں کو تکلیف پہنچے تو زبان یہ نہیں کہتی کہ یہ پاؤں کا معاملہ ہے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. لیکن بدقسمتی سے آج یہ چیز ہمارے اندر ہو چکی ہے کہ یہ جو ہمارا جسم تھا، جو ہم ایک جسم کی مانند تھے، اس جسم کے اندر ہم نے دراڑیں ڈال دی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی ناراضگیاں پیدا کر دی ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات توڑ دیے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال ناراضگیاں رہتی ہیں. میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے. کس کے لیے جائز نہیں؟
اور بھائی اگر ہم 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں تو کیا سمجھے ہم پھر خود کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں ہم؟ یا ہم مسلمان ہیں یا ہمارے اندر وہ مادہ ہے مسلمانی والا؟ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے حبیب کو مانا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے نہ اللہ کی بات مانی ہے نہ رسول کی بات مانی ہے۔ اس وجہ سے ہم ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چیز پائی جاتی ہے اس وقت، جس کی طرف میں روشنی ڈال رہا ہوں اور آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں امن اور سکون کی فضا کو قائم کریں، اور یہ جو ناراضگیاں ہیں آپس کی ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ان کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو میدان میں دوسرے پہلوان کو بچھاڑ دے، اس کو گرا دے، اس پر حاوی ہو جائے۔ فرمایا کہ بہادر وہ ہے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ جب اسے آ جائے تو اپنے غصے پر قابو کر لے۔ ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، غصہ نہ بھی آیا ہو پھر بھی بہانہ ڈھونڈ کر ہم دوسرے کے ساتھ لڑائی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، مسلمان کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑتا۔ رحماء بینہم، وہ حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ مومن آپس میں اتنے رحیم ہوتے ہیں، اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اللہ رب الجلال بھی جب انہیں دیکھتا ہے تو ان پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث